تمام خدمت گزاران فرش اعضاء، خاص طور پر توقیر بھائی اور آپ تمام کے بھی مرحومین مومنین مومنات کو یاد کرتے ہوئے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، لا سیما الامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک والقادة الی سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین وعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، شہادت امام چہارم حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اس مناسبت سے منعقدہ یہ سلسلہ مجالس سرنامہ کلام میں اس آیت کو آپ نے کل بھی سماعت فرمایا تھا۔ سورہ ہجر کی یہ آخری دو آیتیں ہیں کہ جن میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ فسبح بحمد ربک، تسبیح کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وکم من الساجدین، اور سجدہ گزاروں میں شامل ہو جاؤ، وعبد ربک، اور اتنی عبادت کرو اپنے رب کی، حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ تم منزل یقین پر فائز ہو جاؤ۔ یعنی انسان کے دل میں ذرہ برابر بھی رتی بھر بھی شک باقی نہ رہے۔ یہ وہ منزل ہوتی ہے کہ جب وہ بے اختیار پروردگار عالم کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے دل سے یہ اعلان کرتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عقل بشر میں کہاں اتنی گنجائش ہے کہ کما حق ہو وہ پروردگار کی توحید کو سمجھ سکے، کہاں اس کے پاس اتنی معرفت ہے کہ وہ رسالت کا جو حق ہے وہ ادا کر سکے، کہاں وہ ولایت کے تمام تقاضوں کو سمجھ سکتا ہے۔ عقل محدود ہے، اس محدودیت کے ساتھ اس کے ادراک کی طاقت، سمجھنے کی قوت، اس کے انٹلیکٹ وہ بہت لیمیٹڈ ہے، مگر کیا اس کے بعد اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ سکتا؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ غلط ہے۔ یہ درست ہے کہ سب کچھ سمجھ میں نہیں آ سکتا، مگر یہ بھی غلط ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ سب کچھ سمجھنے کا دعویٰ کرنا یہ بہت بڑی گستاخی ہے، مگر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا یہ کہہ دینا یہ انسانیت کے شرف کی توہین ہے کہ پروردگار عالم نے جس چیز کے لیے اسے دعوت دی ہے اس کے بارے میں وہ پہلے سے ہی اعلان کر کے گویا ہتھیار رکھ دے اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اور وہ کہہ دے کہ نہیں میں تو کچھ سمجھ ہی نہیں سکتا۔ درست ہے کہ جو حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا، مگر جہاں تک بقدر ظرف معرفت کا تعلق ہے
تو وہ پروردگار عالم ہر ایک کو عطا کیا کرتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تو بالکل انیشل اسٹیج ہے کہ جس پر انسان متوجہ ہوتا ہے، وہ فطرت کا تقاضا ہے، کہ جس کے لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے، تو اس کے اندر پرورجن آ سکتا ہے، انحراف ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ اصولی طور پر دیکھیں تو یہ ایک انر وائس ہے کہ جو پروردگار عالم نے ہر شخص کے اندر رکھی ہے۔ وہ زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر اپنے خالق کی طرف متوجہ ضرور ہوتا ہے۔ یہ وہ منزل ہوتی ہے کہ جہاں پر وہ یہ غور کرتا ہے کہ میں کیوں اس دنیا کے اندر آیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں۔ یہ تین سوالات جب اس کے سامنے آتے ہیں تو وہ دین کی ضرورت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جب وہ اس مافوق جو اس کے ادراک سے ماورا ہے، اس قوت اور اس طاقت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ خارج میں تلاش کرتا ہے کہ اگر وہ مہربان خدا مجھے جسم دے کر جسم پال رہا ہے تو روح دے کر روح کی پرورش کا انتظام بھی اس نے ضرور کیا ہوگا۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر وہ کسی نمائندہ پروردگار کی تلاش میں سرگرداں ہو جاتا ہے۔ ابھی وہ نبی کے لفظ سے آشنا نہیں ہوتا، ابھی وہ رسول کے لفظ سے آشنا نہیں ہوتا، ابھی اس کے لیے لفظ امام اجنبی ہوتا ہے، ابھی اس کے لیے کتاب ایک اسٹرینج ورڈ ہے، مگر وہ اپنی اس فطرت کی انر وائس کی وجہ سے متوجہ ضرور ہو جاتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو اس نے غذا کا انتظام کر دیا، جب مجھے پیاس لگتی ہے تو اس نے پانی کا انتظام کر دیا، جب مجھے سانس کے لیے ہوا کی ضرورت ہے تو اس نے آکسیجن کا انتظام کر دیا۔ تو جو میری داخلی ضرورتیں ہیں اس کا خارج میں اہتمام اس رب کی طرف سے ہو، اور جو میری ہدایت کی ضرورت ہے اس کے لیے کسی ہادی کا انتظام اس کی طرف سے نہ ہو۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر وہ اپنی اس فطری آواز کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور پھر جب وہ باہر جاتا ہے تو دیکھتا ہے تو بہت سارے آپشنز اس کو نظر آتے ہیں۔ جس طریقے سے ہواؤں کے اندر بھی ہر ہوا تو انسان کے پھیپھڑوں کے لیے موافق نہیں ہوتی ہے، مگر یہ فطری طور پر اس کے لنگز کو اس قابل بنایا گیا ہے کہ جو اس کے اندر صاف ستھری ہوا ہے، آکسیجن ہے، اس کو وہ ایبزارب کرے، انہیل کرے، اور اپنا ریسپریشن کا جو سسٹم ہے اس کو وہ کنٹینیو کرے۔ یہ امور تکوینی اور امور فطری ہیں کہ جن کو پروردگار نے اسی طریقے سے ڈیزائن کیا ہے۔ لہٰذا آپ غور کیجئے، انسان فوراً اس کے اندر ایب نارملٹی کا احساس بھی کر لیتا ہے کہ یہاں پر ہوا جو ہے وہ صاف نہیں ہے، تو اب کیا کیا جائے، تھوڑا سا موو کر جاؤ۔ یہ جو انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے کہ جب وہ احساس کرتا ہے کہ یہ نہیں ہے تو پھر اس غلط کو وہ ریجیکٹ کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے ہدایت کا بھی معاملہ ہے۔ عنوان ہدایت لے کر اگر کوئی گمراہ آ جائے تو انسان کے پاس اتنی تمیز ہونی چاہیے کہ وہ صحیح کو غلط سے جدا کر سکے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن فرقان کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ غور فرمائیے گا، یہ تعبیرات قرآنی ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے کہ مَن یتق اللہ یجعل لہ فرقانا، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو فرقان عطا کر دے گا۔ فرقان نکلا ہی فرق سے کہ جس کے ذریعے سے وہ ڈسٹنگوش کر سکے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ پروردگار ایک مومن کو بے وقوف یا بدھو نہیں دیکھنا چاہتا، صاحب نظر اور صاحب فہم دیکھنا چاہتا۔ اسی لیے اب معصوم کے کلام میں آپ تلاش کریں تو آپ کو ملے گا کہ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اسے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ ایک مومن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس کو فول بنایا جا سکے، جس کو بے وقوف بنایا جا سکے، جس کو ٹریپ کیا جا سکے۔ وہ حتی المقدور کوشش کرتا ہے کہ اپنی صحیح جتنی وہ کر سکتا ہے اس کے مطابق وہ درست اور غلط کے درمیان امتیاز کر سکے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی اس فطری وائس جو انر وائس اس کے اندر ہے، جب وہ باہر سے کسی کے ٹریپ میں آ جاتا ہے تو نام ہدایت ہی کا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ نام کبھی غلط استعمال نہیں کیے جاتے ہیں، نام اچھے ہی استعمال کیے جاتے ہیں۔ ابن ملجم کا بھی نام عبد الرحمن تھا، وہ رحمان کا بندہ بن کر ہی آیا تھا، مگر قاتل علی ہے۔ غور فرمائیے آپ، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے نام بڑے اچھے ہوتے ہیں، مگر جو ان کا کام ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ اپنے نام کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ لفظ حر عنوان کی حد تک ایک بہت اچھا عنوان ہے، یہ نام بہت اچھا ہے، مگر کیا صرف نام رکھنے کی وجہ سے حر حر بن گیا؟ جب تک وہ امام حسین کے کیمپ میں نہیں آیا تب تک وہ حر نہیں بنا، اگرچہ عنوان حر ہی کا تھا، مگر جب وہ وہاں پر آیا ہے تب امام مظلوم کا وہ جملہ ہمیں سنائی دیتا ہے کہ امام کہتے ہیں انت کما سمت کا امک یا حر، آج تو ویسا ثابت ہوا کہ جیسا تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا حر۔ یعنی آج تو صرف نام کا حر نہیں ہے، تو کام کا حر بن گیا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔
تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی گمراہ کرے گا تو کیا وہ یہ کہہ کر گمراہ کرے گا کہ میں گمراہ کرنا چاہتا ہوں؟ جی نہیں، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا. وہ یہ کہے گا کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں. یزید کو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اب جب اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا تھا تو وہ یہ کہتا تھا کہ میں تم لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہوں؟ کبھی بھی وہ ایسا نہیں کرے گا. اسی لیے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نہج البلاغہ کے اندر مولا کا بہت پیارا ایک جملہ ہے، تبصرہ ہے، ایک انالیسز ہے کہ جس کے اندر مولا فرماتے ہیں کہ یؤخذ من ھذا ضعصن ومن ھذا ضعصن، کہ تھوڑا ادھر سے لیا جاتا ہے، تھوڑا ادھر سے لیا جاتا ہے. باطل کبھی عنوان باطل کے ساتھ سامنے نہیں آتا، وہ تھوڑا سا حق سے لیتا ہے، تھوڑا باطل سے لیتا ہے، فیمزجان، پھر ان دونوں کو مکس کرتا ہے. پھر اس کے بعد جب وہ پیش کرتا ہے تو لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ اس کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہمارے سامنے جو چیز پیش کی جا رہی ہے وہ تو ہدایت ہی ہدایت ہے، مگر وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ یہ فقط ہدایت کا لبادہ ہے، حقیقت ہدایت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بھی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد پروردگار عالم نے سلسلہ ہدایت کو باقی رکھا، تاکہ اگر کوئی حق کی طرف آنا چاہے تو پیغمبر کا وہ جملہ اس کے ذہن میں گونجنے لگے، الحق مع علی و علی مع الحق، کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. مگر آپ دیکھیں گے برادران عزیز، جتنے بھی باطل نظریات ہیں وہ ہمیشہ پیش کیے گئے ہیں حق ہی کے عنوان سے. ہم دین کا بھلا چاہتے ہیں، ہم دین کی بہتری چاہتے ہیں. یہاں تک کہ وہ افراد کے جنہوں نے زندگی بھر دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، فتح مکہ کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بھی اسلام کی نقاب اپنے چہرے پر ڈال لی کہ ما اسلموا ولکن استسلموا. ایک مرتبہ پھر یہ مولا کائنات ہی کی تعبیر ہے جو ابو سفیان کے بارے میں، اس کے بیٹے کے بارے میں اور اس سلسلے کے بارے میں امیر المومنین نے فرمایا کہ ما اسلموا، وہ اسلام تو نہیں لائے تھے، ولیکن استسلموا، انہوں نے فقط اور فقط اپنے چہرے پر اسلام کی نقاب ڈال لی تھی. تو پھر ان کو فوراً ایکسپوز کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ مزاج ہی نہیں ہے اسلام کا، یہ مزاج ہی نہیں ہے اسلام کا. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جو ظاہری طور پر اسلام کو قبول کر لے گا اس کو مسلمان ہونے کا شناختی کارڈ ایشو کر دیا جائے گا. مگر کیا شناختی کارڈ ہونے کی وجہ سے یہ واقعی مسلم بن جاتے؟ اگر ایسا ہوتا تو قرآن مجید کے اندر سورہ منافقون نہ ہوتا. آپ نوٹ کیجئے کہ اگر ہر حقیقت اس دنیا کے اندر فوراً ہی کھول دینی ہوتی، نہیں، سب چیزیں اپنے وقت کے اوپر یقیناً ایکسپوز ہو جائیں گی. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم منافقین کا ذکر کرتا ہے، مگر کیا ہر منافق کا نام بنام تذکرہ کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. پروردگار عالم کا یہ انداز ہی نہیں ہے، ورنہ تو پھر قیامت کی ضرورت کیا تھی؟ میدان قیامت کی ضرورت کیا تھی؟ اور اس دنیا کے اندر بھی کسی موقع پر وہ اپنی حرکتوں سے ایکسپوز ہو جائے وہ الگ بات ہے. مثلا اگر ہمیں کوئی نظر آ جائے کہ در سیدہ پر وہ آگ لے کر آ گیا تو اب اس کے نفاق میں شبہ کیا رہتا ہے؟ اگر پہلے تک پردہ پڑا ہوا تھا تو اب یہ لٹمس پیپر ٹیسٹ ہے، یہ وہ معیار ہے کہ جس کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ پہلے جو کچھ تھا وہ حقیقت اسلام کی حقیقت کو سمجھ کر قبول کیا گیا تھا یا فقط ایک فریب تھا، فقط ایک ٹریپ تھا. ایکسپوز ہونے کا موقع دیا جائے گا، سدھرنے کا موقع بھی دیا جائے گا، دونوں طرح کے مواقع دیے جائیں گے. اب میں آپ کی خدمت میں ضمناً ایک تبصرہ کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. فتح مکہ کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت سارے افراد تھے کہ جنہوں نے اسلام کی نقاب اپنے چہروں پر ڈال لی، درست ہے؟ تو یہ سارے کے سارے منافقین تھے، ان میں سے اکثر منافقین تھے. مگر کیا سارے کے سارے منافقین تھے؟ جی نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. شیخ عباس قمی علیہ رحمہ، ان کی بہت اچھی کتاب ہے منتہی الاعمال، جس کا اردو ترجمہ ہوا احسن المقال کے نام سے. آپ اس کے اندر امیر المومنین کے اصحاب کا تذکرہ کھولیے اور پڑھیے. وہاں پر آپ کو بنو امیہ کے ایک فرد کا ذکر ملے گا کہ جس کو امیر شام نے قید خانے میں ڈال دیا تھا. بنو امیہ کا فرد قید خانے میں، اور وہیں پر وہ گھٹ گھٹ کر مر گیا. ایک مرتبہ اس کو باقاعدہ بلایا گیا اور امیر شام نے آفر کیا کہ اب بھی اگر تو علی سے بیزاری کا اعلان کر دے تو تجھے رہائی دے دی جائے گی. اس نے کہا سب کچھ ہو سکتا ہے مگر میں علی سے بیزاری کا اعلان نہیں کر سکتا. یہ کون ہے؟ یہ بنو امیہ کا فرد ہے. یہ کون ہے جو فتح مکہ کے موقع پر اسلام لایا ہے؟ یہ ایکسیپشن سے ہی مگر تھے. اسی لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام سدھرنے کا موقع بھی دیتا ہے اور وقت آنے پر ایکسپوز بھی کر دیتا ہے. اور جو ایکسپوز ہونے سے رہ جائیں گے پھر میدان قیامت میں سب کو ایکسپوز کر دیا جائے گا. دنیا کے اندر ڈیزائن یہی ہے پروردگار عالم کا. اب اس کے بعد آپ دیکھیے جو دلوں کے اندر کینے موجود تھے، جہاں مجھے لے جانا ہے میں تیزی کے ساتھ وہاں
بڑھنا چاہوں گا کہ جو دلوں کے اندر کینے موجود تھے ان کو کسی نہ کسی موقع پر ظاہر تو ہونا تھا. یا تو واقعاً یہ اتنے اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیتے, اتنے خالص ہو جاتے, تزکیہ نفس کی اس منزل پر آ جاتے کہ جہاں اسلام کے لیے واقعاً یہ سنسیئر ہو جاتے. وہ تو نہیں ہوا, تو پھر ان کے کینے کہیں نہ کہیں ظاہر ہونے تھے. اب ذرا سا آگے بڑھیے. شام کا علاقہ دمشق کہ جہاں پر یہ سارے واقعات کربلا کے بعد کے پیش آئے, اور کربلا کے اندر بھی جو کچھ ہوا وہ آپریٹ تو شام ہی سے ہو رہا تھا, شام کی انسٹرکشن پر کوفے سے, اور کوفے سے کربلا میں. یہی چین بنتی ہے نا. یزید دمشق میں ہے, ابن زیاد کوفے میں ہے, اور کربلا کے اندر عمر سعد آپریٹ کر رہا ہے, اور ایز اے رزلٹ وہ ساری شہادتیں ہمارے سامنے آتی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے ایک بات بتائیے, یہ جو شام کا علاقہ ہے, دمشق کا علاقہ ہے, یہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں یہ علاقہ مسلمان ہو گیا تھا؟ جواب ہے کہ جی نہیں. یہ دوسری خلافت, یہ آپ جانتے ہیں کہ پہلی خلافت تو بہت مختصر وقت کے لیے تقریباً 2 سال, پھر اس کے بعد جو طولانی عرصہ رہا وہ دوسری خلافت. دوسری خلافت کے آغاز میں یہ علاقہ فتح ہوا ہے, دمشق یا شام. یہاں پر جو افراد مسلمان ہوئے ہیں ان کو اسلام کس نے سکھایا اور کس نے پہنچایا؟ کیا پیغمبر اکرم کے کسی نمائندے نے؟ پیغمبر اکرم کے زمانے میں تو یہ لوگ مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے. اچھا, اب دوسری خلافت کے زمانے میں جب یہ علاقہ پوری طریقے سے مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا, تو اب یہاں پر جو دین پہنچانے جا رہے ہیں وہ کون افراد ہیں؟ سلمان فارسی جا رہے ہیں, ابو ذر غفاری جا رہے ہیں, مقداد جا رہے ہیں, کون جا رہے ہیں؟ تو آپ کو جواب ملے گا بنو امیہ. یہ افراد ہیں کہ جو وہاں پر اپوائنٹ کیے جا رہے ہیں. یہ لوگ کب اسلام لائے تھے؟ جیسا بھی تھا ظاہری اسلام, جیسا تیسا اسلام, لنگڑا لولا اسلام, یہ کب لائے تھے؟ فتح مکہ کے موقع پر. اچھا, فتح مکہ کے موقع پر کا مطلب کیا ہوا؟ 8 ہجری. 8 ہجری مہینہ کون سا تھا؟ شوال. شوال 8 ہجری. اس کا مطلب کیا ہوا کہ 8 ہجری ختم ہونے والا ہے. ذیقعد اور ذی الحجہ 2 ہی مہینے رہ گئے, اس کے بعد 8 ہجری ختم ہونے والا ہے. پھر 9 ہجری اور 10 ہجری. 11 ہجری کا آغاز ہے, 28 صفر یا 12 ربیع الاول, جو بھی تاریخ آپ لیجئے, پیغمبر اکرم کا وصال ہو جاتا ہے. یعنی 11 ہجری جو ہے وہ نیگلیجیبل ہے, 2 مہینے ہیں تقریباً. اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو 9 ہجری اور 10 ہجری, تو یہ 2 سال, 9 ہجری اور 10 ہجری, یہ 2 سال. اور اس کے بعد جو 11ویں ہجری ہے اس کے آپ 2 مہینے لگا لیجئے. یہ کل پیریڈ ہے کہ جو ابو سفیان نے اور امیر شام نے پیغمبر اکرم کے سامنے بظاہر سرنڈر کرنے کے بعد گزارے ہیں. یہ توجہ ہے آپ کی, غور کیجئے گا. اچھا, اس سے پہلے یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ پیغمبر اکرم سے لڑ رہے تھے. بدر میں کون آ رہا تھا؟ یہی لوگ. احد میں کون آ رہے تھے؟ یہی لوگ. یہ غزوہ احزاب کے اندر کون آیا؟ یہی لوگ. ساری مشرکین کی جمعیت ہیں, ان کو متحد کون کر رہا تھا؟ یہی بنو امیہ والے, سب کے سب. جب یہ لوگ بظاہر مسلمان ہو گئے تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, ان کا مدینہ منورہ میں اسٹیٹس کیا ہے؟ کوئی ان کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا, کوئی ان کی طرف توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. مسلمانوں کو یاد تھا یہی تو بدر میں لڑنے کے لیے آئے تھے, یہی تو احد میں لڑنے کے لیے آئے تھے. جناب حمزہ کی شہادت یاد آ جاتی ہے کسی کو کوئی اپنا عزیز یاد آ جاتا ہے. کوئی ان کی طرف توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ سب کے سب رسوا تھے. بظاہر مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کو ایک شناختی کارڈ ایشو کر دیا گیا تھا, مگر ان کی کوئی عزت وہاں پر نہیں تھی. جب شام فتح ہوا, ایک نیا علاقہ, تو وہاں پر ضرورت ہے کسی کو گورنر اپوائنٹ کرنے کی کہ جو وہاں کے انتظامات سنبھالے, اور دوسری ضرورت یہ ہے کہ وہاں پر کوئی مبلغ جائے کہ جو وہاں کے لوگوں کو دین بتائے, اسلام سکھائے. یہی ہے نا. اب آپ غور فرمائیے کہ دوسری خلافت میں یہ کام کس کے سپرد کیا گیا. یعنی آپ بہت بڑی غلطی کریں گے اگر کربلا کے واقعے کو آپ تلاش کرتے ہوئے, ٹریس کرتے ہوئے یزید سے پیچھے فقط امیر شام تک پہنچیں. آپ بہت بڑی غلطی کریں گے. آپ کو ان تمام تر خرابیوں کو تلاش کرنا پڑے گا اس خلافت میں کہ جہاں پر ان رسوا ہونے والے افراد کو اثر نو عزت حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا گیا. ورنہ ان کی کوئی عزت نہیں تھی, ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. مگر اب شہر مدینہ کے اندر ان کو سب پہچانتے ہیں, کیا ان کا بیک گراؤنڈ ہے, کیا ان کا ٹریک ریکارڈ ہے, سب جانتے ہیں. کوئی ان کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں. ان کو وہ ساری کھوئی ہوئی عزتیں جو دنیاوی اعتبار سے ہیں ان کو حاصل کرنے کا موقع ملا ہے دمشق میں. اب جب سب سے پہلے امیر شام کا بڑا بھائی وہ وہاں کا گورنر بنایا گیا, چند سالوں کے بعد اس کی موت ہو گئی, اور اس کے بعد پھر امیر شام کو وہاں کا گورنر بنا دیا گیا. مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت کے اندر اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ یہ بہت بڑی غلطی تھی
کہ ایک ایسے شخص کو کہ جو نو وارد ہے اسلام کے اندر، اس کو ایک علاقے پر اتنی بڑی مدت کے لیے گورنر مقرر کر دیا جائے کہ جس کے بعد وہ مرکز خلافت کو آنکھیں دکھانے کی پوزیشن میں آ جائے۔ کیفیت کیا ہوئی؟ ابھی امیر شام وہاں پر پہنچے، پہلے ان کے بھائی پہنچ گئے، یہ سب کے سب وہاں پر پہنچے، ان کو کوئی نہیں پہچانتا اب یہاں پر کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اب یہ کون ہے؟ یہ مسلمانوں کے خلیفہ کے نمائندے ہیں جو یہاں پر گورنر بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور اب ان کو دونوں کام کرنے ہیں، رول بھی کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دین اسلام ان کو بتانا بھی ہے۔ وہی دین اسلام جس کی یہ زندگی بھر مخالفت کرتے رہے، وہ ان کو سکھانا ہے۔ اب یہ بتائیں گے کہ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کا کیا مطلب ہے، سورہ بقرہ کا کیا مطلب ہے، سورہ آل عمران کا کیا پیغام ہے، یہ سب یہ بتائیں گے۔ اچھا، اب سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں کہیں پہ جنگ بدر آ رہی ہے، کہیں پر جنگ احد ڈسکس ہو رہی ہے۔ اب دمشق کے لوگ ہیں، وہ بیچارے عربی تو جانتے ہیں، اور وہ اگر سوال کریں کہ آپ ہمیں اسلام سکھانے کے لیے آئیں تو ذرا یہ تو بتائیے، اب آپ تھوڑا سا ویژولائز کیجئے گا اس کو، کہ آپ ہمیں ذرا یہ تو بتائیے کہ اچھا یہ جو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جو کفار تھے وہ اس طریقے سے لڑنے کے لیے آئے، اور جو مشرکین تھے وہ اس طریقے سے لڑنے کے لیے آئے، اور پیغمبر اکرم کو یہ اذیت دی گئی اور وہ اذیت دی گئی، تو ذرا بتائیے تو صحیح کہ یہ سارے افراد تھے کون؟ کیا سب کے سب شریف تھے کہ پیغمبر اکرم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور کامیابی حاصل کر لو، تو سب کے سب شرافت کے ساتھ جھک گئے اور کہے کہ کیا کہنا، ہم تو ویسے ہی آپ کو صادق اور امین مانتے ہیں، تو بس اسی بات کا تو انتظار تھا کہ آپ رسالت کا اعلان کریں اور ہم آپ کے ہاتھوں پر بوسہ دیں اور آپ کی رسالت کا کلمہ پڑھیں؟ کیا سب اتنے شریف تھے؟ تو جواب یہ ملے گا کہ نہیں جناب، جنگیں ہوئی ہیں، یہ تو قرآن کی آیتیں ہیں، تو واضح طور پر بتا رہی ہے، بدر کا بھی تذکرہ ہے، احد کا بھی تذکرہ ہے، اور حنین کا بھی تذکرہ ہے، احزاب کا بھی تذکرہ ہے۔ اور اگر وہ سوال کریں کہ اچھا وہ سامنے سے جو لڑنے کے لیے آئے تھے وہ کون تھے، اور پیغمبر اکرم کا جو دفاع کر رہا تھا وہ کون تھا، آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ امیر شام وہاں پر کیا کہے گا کہ بھائی ویری سوری ٹو سے، لیکن یہ غلطیاں تو ہم سے ہوئی کہ ہم ہی یہ سارے کام کر رہے تھے، بدر میں بھی ہم ہی لڑنے کے لیے گئے تھے، احد میں بھی ہم ہی لڑنے کے لیے گئے تھے، اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ احد میں جب ہم لڑ رہے تھے اور پیغمبر اکرم کے ایک بہت شفیق، بڑے محبوب، بڑے منکسر المزاج اور بہت ہی پیارے چچا تھے، ان کو ہم ہی نے قتل کیا تھا، اور ہماری والدہ گرامی تھی کہ جنہوں نے جگر خارہ کا لقب حاصل کیا تھا، عاقلۃ الاقباد ہونے کا شرف بھی انہوں نے حاصل کیا تھا۔ اور اس کے بعد میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس موقع پر ایک شخص تھا جس کا نام علی تھا، اور وہ ایسا پیغمبر اکرم کا دفاع کر رہا تھا کہ ہم تو لڑ رہے تھے، اور ان کی جب تلوار ٹوٹی ہے تو جبریل آسمان سے نازل ہوئے اور یہ کلمہ پڑھتے ہوئے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، تو آپ توقع کرتے ہیں کہ امیر شام ممبر پر بیٹھ کر یہ سب کچھ بیان کر رہا ہوگا؟ وہاں پر ہو کیا رہا تھا؟ یہ جو شام والے ہیں، دمشق والے ہیں، ان کے سامنے اسلام کا جو ورژن پیش کیا گیا ہے اس کے اندر اہل بیت کون ہیں؟ جب وہ آیت اطہیر پڑھتے ہیں تو ان کے سامنے اہل بیت کی کیا تفسیر کی جاتی ہے؟ ان کے نزدیک اہل البیت ہیں صرف اور صرف بنو امیہ والے، ان کے نزدیک خاندان والے سے مراد یہ کہ بنی ہاشم اور بنو امیہ، تو پیچھے جا کر تو ایک ہی خاندان ہو جاتا ہے، ہم سب ایک ہی خاندان والے تھے، ہم ہی ان کے لک آفٹر کرنے والے تھے، ہم لوگ تو بالکل شیر و شکر تھے۔ یعنی آج جو آپ امیر المومنین کے حوالے سے ہم سے مطالبہ سنتے ہیں نا کہ یہ مان لیا جائے کہ خلفاء کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں تھا، سب شیر و شکر تھے، یہ کوئی نیا مطالبہ نہیں ہے، یہ وہی مطالبہ ہے اور یہ وہی پریزنٹیشن ہے کہ جو بہت پہلے دی گئی ہے، خاص طور پر بنو امیہ کے حوالے سے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اب یہ بھی غور کیجئے کہ یہ جو دمشق والے ہیں، شام والے ہیں، ایک تو ان کا یہ سوال ہوگا کہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو کفار اور یہ مشرکین تھے یہ کون تھے؟ یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ جواب دے سکے کہ یہ تو ہم لوگ تھے۔ اور اگر وہی شام والے، وہی دمشق والے یہ سوال کریں کہ یہ جو پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر ہی کہہ رہا ہے کہ رسول تمہیں بلا رہا تھا اور تم لوگ بھاگ رہے تھے، تو یہ بھاگنے والے کون تھے؟ اب آپ توقع کرتے ہیں کہ امیر شام یہ کہے کہ بھئی جن کافروں کا ذکر ہے وہ ہم تھے اور جن بھاگنے والوں کا تذکرہ ہے وہ مدینے میں تشریف فرما ہے؟ آپ توقع کرتے ہیں؟ ان میں سے کسی نے یہ جملہ کہنا بھی نہیں تھا اور انہوں نے کہا بھی نہیں۔ دمشق والوں کے سامنے، شام والوں کے سامنے جو ایک پکچر پیش کی گئی ہے اس کے اندر آل محمد بالکل مائنس ہو جاتے ہیں، اس کے اندر امیر المومنین بالکل مائنس ہو جاتے ہیں۔ سب و شتم کرنا ان کی مجبوری ہے، وہ امیر المومنین کو ایڈمائر نہیں کر سکتے، وہ مولا کائنات کو اپریشیٹ کر ہی نہیں سکتے، ان کے دل میں بغض ہے۔ ہماری وہ عزتیں کہ جو ہم نے مکہ کے اندر حاصل کی تھی دنیاوی اعتبار سے، بت ہمارے تھے، ہمارے انٹرسٹ تھے، سارے ہدیے، سارے نذرانے ہم کو ملا کرتے تھے، ہم لوگ اہل حرم کہلاتے تھے، ہمارا سارا اسٹیٹس ڈسٹرب کر کے رکھ دیا کس نے؟ اسی علی نے، اسی کے خاندان والوں نے۔ بغض پیغمبر اکرم سے بہت زیادہ ہے، مگر مسئلہ سارا یہ ہے
کہ پیغمبر اکرم کو ڈائریکٹ ابھی اٹیک نہیں کیا جا سکتا. یہ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, آپ توجہ کیجئے گا کہ کیس تھا کیا. اس وقت کیس یہ تھا کہ اصل تو پیغمبر اکرم کو ہٹ کرنا ہے, توحید کا خاتمہ کرنا ہے, لا الہ الا اللہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا. یہ تو علی ولی اللہ کی سرحد کے اوپر وہ فصیل موجود ہے جو رسالت کے کلمے کا بھی تحفظ کر رہی ہے اور توحید کے کلمے کا تحفظ بھی کر رہی ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں کہ امیر المومنین پر جو سب و شتم کیا گیا ہے, یہ ولایت نے قربانی پیش کی ہے توحید اور رسالت کے تحفظ کے لیے. یقین جانیے برادران عزیز, ورنہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے رسالت کو ہٹ کریں, کسی نہ کسی طریقے سے توحید کو ہٹ کریں. پیغمبر اکرم کے مقابلے پر آئیں, جب موقع سارے ختم ہو گئے, نقاب اسلام ڈال دی. اب ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی دمشق کا علاقہ تازہ تازہ فتح ہوا ہے, وہاں پر جاؤ اور اپنا کھویا ہوا آنر اس کو ری گین کرو, وہاں پر حاصل کرو, وہاں پر اپنے آپ کو بلڈ کرو. اس لیے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے دوسری خلافت کے زمانے میں کہ جو ان کے کاندھے پر عائد ہوتی ہے, کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا, اور اب اس کے بعد وہ وہاں پر اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتے ہیں. ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ وہاں کے لوگوں کو اسی طریقے سے جاہل رکھا جائے, with very few exceptions. بہت کم کچھ ایکسیپشنز آپ کو ملیں گے. میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہماری جان قربان, واقعاً وہ صحابی رسول کے جس پر ہماری جان قربان, جن کا کل شرف یہ ہے کہ علی کے در کی غلامی کیا کرتے تھے. جناب سیدہ کی غلامی ان کا افتخار تھا. جناب سلمان فارسی, جناب ابو ذر غفاری, جناب مقداد, جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, کیا کہنا ان افراد کا. یہ جناب ابو ذر غفاری تیسری خلافت کے زمانے میں ان کو جلا وطن کیا جاتا ہے. تیسری خلافت کا مطلب کیا ہوا؟ ان کا تعلق تھا بنو امیہ سے. امیر شام اور وہ ایک ہی قبیلے سے تھے, آپس میں الائنڈ بھی تھے, سنکرونائز بھی تھے, پالیسیز بہت حد تک ایک ہی تھی, جو کبھی کبھی تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ ہوا کرتی تھی ظاہری طور پر دوسری خلافت میں, وہ بھی ختم. اب اس تیسری خلافت کے زمانے میں جناب ابو ذر غفاری بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے تھے خلیفہ وقت کو. ایز اے ریزلٹ جناب ابو ذر غفاری کو جلا وطن کیا گیا, بینش کیا گیا. کہاں؟ شام کی طرف. اور یہ گویا لکھا کہ ہم سے تو یہ نہیں سنبھلتا ہے, ہم وہاں پر اسی لیے بھیج رہے ہیں کہ تم اس کو ہینڈل کرو. اور جناب ابو ذر غفاری وہ خاموش ہو جائیں, وہ خاموش ہونے والی چیز ہی نہیں تھے. وہ جب گئے دمشق کے اندر تو وہاں پر بھی انہوں نے کرٹیسائز کرنا شروع کیا, خاص طور پر ان آیتوں کو پڑھنا شروع کیا کہ جس کے اندر پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ جو سونا اور چاندی تم نے ناجائز ذرائع سے حاصل کیا ہے, یہ درہم و دینار گرم کر کے میدان قیامت میں تمہیں داغے جائیں گے, تمہارے جسموں کے اوپر ان سے نشان لگائے جائیں گے. جناب ابو ذر غفاری ان کا لائف اسٹائل دیکھتے تھے, لیوش, جس طریقے سے وہ غریبوں کا خون چوس کر اپنے محلات تعمیر کر رہے تھے, قیصر و کسریٰ کا انداز اختیار کیا ہوا تھا. جناب ابو ذر اس کو ہٹ کرتے تھے, اس کے اوپر تنقید کرتے تھے, مرسی لیس کرٹیسزم. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امیر شام نے بھی جناب ابو ذر غفاری کو واپس مدینہ روانہ کر دیا. اب یہ جناب ابو ذر پہلے مدینہ سے گئے شام, شام سے واپس آئے مدینہ, اور پھر مدینہ سے ان کو جلا وطن کیا گیا ربضہ, اور پھر وہاں پر ان کی وفات ہوئی انتہائی قسم پرسی کے عالم میں, انتہائی قسم پرسی کے عالم میں. عجیب بات یہ ہے کہ یہ بھی تو صحابی رسول ہے, اس کے بارے میں کوئی کیوں بات نہیں کرتا کہ اس صحابی کے ساتھ کس نے کیا سلوک کیا. مگر آپ دیکھیں انتہائی قسم پرسی کے عالم میں یہ جناب ابو ذر غفاری کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ جب دمشق کے علاقے کے اندر ان کو جلا وطن کیا گیا تھا تو وہاں پر انہوں نے امیر المومنین کا تذکرہ کر کے ان کو انٹروڈیوس کروایا, ورنہ دمشق والے نہیں جانتے تھے کہ علی کون ہے, انہیں نہیں معلوم تھا. کچھ افراد, اب ایک شخص کی آواز وہ کتنی گونجے گی, کتنے افراد تک پہنچے گی. آپ جو سنتے ہیں کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام میں داخل ہوا, میں منزل مصائب سے ابھی دور ہوں, مگر جو آپ سنتے ہیں کہ یہ قافلہ جب وہاں پہنچا, اکثر افراد تو مذاق اڑا رہے تھے, مگر کچھ افراد ایسے تھے کہ جو آنسو بہا رہے تھے. یہ آنسو بہانے والے کون تھے؟ یہ وہ افراد تھے کہ جو جانتے تھے کہ آل محمد کون ہے. کچھ ان کو تعارف حاصل تھا. ان کو تعارف کیسے حاصل ہوا؟ ایک اس کے اندر رول ہے جناب ابو ذر غفاری کا. اسی طرح سے کوئی اور آ گیا, کوئی صحابی رسول کہ جو آل محمد سے مخلص ہے, اس نے ڈرتے ڈرتے چھپتے چھپاتے کہیں پر آل محمد کا تذکرہ کر دیا, امیر المومنین کا تذکرہ کر دیا. اس طریقے سے شام کے کچھ افراد کو تعارف حاصل ہوا آل محمد کا. یہ ایک. اب آئیے ایک دوسرا واقعہ.
آپ سب کے حافظے میں موجود ہے۔ امام حسن کی مجالس کے اندر عام طور پر اس کو پڑھا جاتا ہے اور فضیلت کے عنوان سے پڑھا جاتا ہے، فضیلت ہے بھی، مگر اس کا یہ رخ جو ہے اس کے اوپر بھی غور کیجیے گا کہ وہ دمشق کا رہنے والا ایک شخص وہ آیا مدینہ منورہ میں اور اس نے امام حسن کو دیکھا، پوچھا کسی سے، وہ تو پہچانتا بھی نہیں ہے کہ یہ کون ہے، کہا یہ حسن مجتبیٰ ہے، گالیاں دینا شروع، جو اس کا طریقہ کار ہے، اس نے آل محمد کے لیے یہی سنا ہے، اس نے گالیاں دینا شروع کر دی۔ امام حسن مجتبیٰ بھی جانتے ہیں کہ یہ بیچارہ مریض ہے، مرض یہ نہیں ہے، یہ تو متاثر ہے۔ آپ بھی جب کوئی مریض آتا ہے تو اس کا علاج کرتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ نے بھی یہی کیا، اس کی بات سنتے رہے حوصلے کے ساتھ، تحمل کے ساتھ۔ جب اس نے اپنی ساری مغلظات جو بھی اس کو بکواس کرنی تھی اس نے کر لی، تب امام حسن کہتے ہیں کہ بھائی تم نے کچھ ایسی باتیں سن لی ہوں گی کہ جن کی وجہ سے تم غلط فہمی کا شکار ہو گئے، چھوڑو ان باتوں کو، یہ ہم بعد میں کریں گے۔ پہلے تو یہ بتاؤ تم یہاں مدینے کے اندر اجنبی لگتے ہو، لگتا یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی یہاں پر سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر میرے مہمان بننا چاہو تو میرا گھر حاضر، میرے مہمان بنو۔ اچھا اگر تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو میرا دسترخوان بہت وسیع ہے، آؤ میرے دسترخوان پر کھانا کھاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس لباس کا مسئلہ ہو، پہننے کے لیے کوئی دوسرا جوڑا نہ ہو، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں لباس بھی فراہم کروں گا۔ بھوکے ہو تو کھانا کھلاؤں گا، پیاسے ہو تو پانی پلاؤں گا، لباس نہیں ہے تو لباس دوں گا، اگر سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو تمہیں مکان پرووائڈ کروں گا۔ یہ ساری باتیں امام حسن نے کی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس نے ان میں سے کسی فیسلٹی کو یوز بھی کیا یا نہیں، مگر تھوڑی دیر کے بعد اس نے یہ جملہ کہا کہ فرزند رسول جب آیا تھا تو آپ سے زیادہ نفرت کسی سے نہیں کرتا تھا، جب جا رہا ہوں تو آپ سے زیادہ محبت کسی اور سے نہیں کرتا۔ یہ جملہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، خدا خوب جانتا ہے کہ اپنا عہدہ کہاں پر قرار دے، یہ بات تو بالکل درست ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس کا امپیکٹ کیا آیا؟ بہت کمزور سے ہی مگر ایک آواز ہے کہ جو مدینے سے واپس جا رہی ہے، یہ دمشق پہنچے گا، وہاں پر لوگوں سے ملے گا، لوگ تو اسی انداز پر باقی ہیں، انہوں نے تو امام حسن کا یہ اخلاق نہیں دیکھا، مگر اب یہ جب پہنچے گا تو کہیں کسی محفل کے اندر یہ بات تو کرے گا کہ ٹھیک ہے یہ ساری باتیں ہم سنا کرتے ہیں، مگر یقین جانو جو مدینے میں دیکھ کر آیا ہوں وہ تو کچھ اور، یہی ہوگا نا۔ اس طرح سے آل محمد کا کچھ تعارف اہل شام کے درمیان ہوا، دمشق والوں کے درمیان کچھ تعارف ہوا، اب بھرپور تعارف کی ضرورت تھی، اور یقین جانیے برادران عزیز یہ فرق ہے شہر کوفہ میں اور شہر شام میں، یہ بنیادی فرق ہے۔ کوفے والوں کے پاس تعارف کا کوئی ایشو نہیں تھا، کوفے والے خوب جانتے تھے کہ آل محمد کون ہے، علی کون ہے، زینب کون ہے، ان کے درمیان پنجتن رہے ہیں، پیغمبر اکرم کے علاوہ، جناب سیدہ کے علاوہ، مولا کائنات امام حسن، امام حسین، ثانی زہرا، جناب ام کلثوم، یہ سب رہے ہیں وہاں پر۔ یہ جناب زینب وہ ہیں کہ جن کے سامنے کوفے کی عورتوں نے زانوِ تلمس طے کیے ہیں، تفسیر قرآن کے درس لیے ہیں۔ وہ لوگ آیا کرتے تھے امیر المومنین کے پاس کہ اے امیر المومنین اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے گھر کی خواتین کو بھیجنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی بیٹی کے سامنے زانوِ تلمس طے کریں، ان کی شاگردی اختیار کریں۔ وہاں کی خواتین باقاعدہ آیا کرتی تھیں اور بی بی زینب کے درس سے تفسیر قرآن کے اندر شرکت کیا کرتی تھیں۔ بعض روایت میں ملتا ہے کہ امیر المومنین کو اتنا پسند تھا وہ درس کہ کبھی کبھی پردے کے پیچھے سے وہ بھی سنا کرتے تھے کہ میری بیٹی بولتی کس طرح سے، اور شاید مقصد یہ ہو کہ میں ذرا سنوں کہ جب دربار کے اندر میری بیٹی کی آواز گونجے گی تو میری آواز سے اور میرے لہجے سے اس کی کتنی مماثلت ہے۔ آپ اندازہ کیجئے برادران عزیز، کیا اہل کوفہ نہیں جانتے کہ آل محمد کون ہے؟ وہ جانتے ہیں۔ آیت اللہ شہید باقر الصدر ان کا ایک تھیسس ہے، اور یہ تھیسس ایسا ہے کہ جس کو آپ بھی آسانی کے ساتھ انفر کر سکتے ہیں۔ کوفے والوں کا ایشو کیا تھا؟ کوفے والوں کا ایشو اگنورنس نہیں ہے، وہاں پر جرأت کی کمی ہے، وہاں پر بزدلی ہے۔ میں نہیں کہتا سب، مگر ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جن کے اندر جرأت کی کمی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ آل محمد کون ہے، ہمت نہیں ہے، اپنی ہمت کو جوڑ نہیں پا رہے کہ باقاعدہ ایک ریزسٹنس کریٹ کر سکیں، نہیں کر پائے۔ دمشق والوں کا ایشو تو دوسرا ہے، دمشق والے تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ آل محمد کون ہے، اہل بیت کون ہے، ان کو نہیں پتا ہے۔ اگر یہ فرق آپ کے لیے واضح ہوا تو اب اس کے بعد میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ گھر پر جا کر انٹرنیٹ پر یا اگر آپ کے پاس کتاب کوئی موجود ہے تو آپ ان خطبوں کے متن کو ذرا سا اینالائز کریں، جو کوفے کے اندر خطبے دیے گئے اور جو شام میں خطبے دیے گئے۔
آپ کو ایک بنیادی جوہری فرق نظر آئے گا. کوفے کے خطبوں کے اندر تعارف کم ہے، مذمت زیادہ ہے. شام میں جو خطبے دیے گئے ہیں ان میں مذمت کم ہے، تعارف زیادہ ہے. کوفے والوں کو زجر و توبیخ، ان کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا. اس عورت کی طرح سے ہو گئے کہ جو صبح سے شام تک اپنا سود کاٹتی ہے اور اس کے بعد پھر اسی کو اپنے ہاتھوں سے ادھیڑ دیتی ہے، اپنی ساری محنت کے اوپر خود ہی پانی پھیر دیتی ہے. یہ مذمت ہے، یہ کنڈمنیشن ہے. مگر شام میں اگر آپ دیکھیں یزید کی مذمت ہے، امیر شام کی مذمت ہے. مگر شام کے جو لوگ ہیں ان کے سامنے جو سید سجاد نے جو خطبہ دیا ہے اس خطبے کے اندر مذمت سے زیادہ آپ کو تعارف نظر آئے گا، آپ کو انٹروڈکشن نظر آئے گا. یہ بیچارے تو جانتے ہی نہیں کہ ہم ہیں کون، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تو اندھیرے میں رکھا گیا. یزید کی مذمت کی ہے سید سجاد نے، مگر ان لوگوں کو ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا. یہاں پر اس بات کو ذرا سے روکیے. اب میں آپ کی خدمت میں ایک دوسرا پہلو عرض کروں اور ہم چوتھے امام کے اس خطبے کی طرف بہت تیزی کے ساتھ جائیں گے. دیکھیے برادران عزیز، غور کیجئے گا. اذان، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں نے عرض کیا نا کہ یہ تو ولایت کی وہ پروٹیکشن ہے کہ جس کی وجہ سے رسالت اور توحید کا تحفظ کیا ہے. یہ منصوبہ پروردگار تھا. علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ نے ایک جگہ اپنے مقالے کے اندر 2 جلدوں میں ان کے مقالات اویلیبل ہیں، مقالات سید العلماء کے نام سے، والیوم 1 والیوم 2 پڑھنے والے مقالات ہیں. میں ہائیلی ریکمنڈ کرتا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کو کہ اگر وہ اردو پڑھ سکتے ہیں تو ان مقالات کا ضرور بس ضرور مطالعہ کریں. کربلا کے حوالے سے، امام حسین کے حوالے سے، چوتھے امام کے حوالے سے، جناب زینب کے حوالے سے آپ کی معرفت میں یقیناً اضافہ ہوگا. بزرگان تو ویسے ہی واقف ہیں، میں تو اپنے نوجوان دوستوں کو ایڈریس کر رہا ہوں. ایک جگہ پر علامہ نقن صاحب نے انالائز کیا حوالوں کے ساتھ کہ کوئی شخص آیا اور آ کر اس نے امیر شام سے بلا تکلف دوست، بے تکلف دوست، اس نے آ کر امیر شام سے گفتگو کی اور اس نے کہا کہ یار اب جو تجھے چاہیے تھا سب تجھے مل گیا. بے تکلف دوستوں میں تو اسی طریقے سے گفتگو ہوتی ہے نا. اب یہ تو اردو ترجمہ آپ سمجھ لیجئے، یار وغیرہ جو میں نے، اور ویسے بھی اردو کے حوالے سے مجھے 100 خون معاف ہے، معافی چاہتا ہوں اس لیے کہ میں اہل زبان تو ہوں نہیں. تو یہ تجھے جو چاہیے تھا وہ تو نے حاصل کر لیا. تخت تجھے مل گیا، تاج تجھے مل گیا، مال تجھے مل گیا، لشکر تجھے مل گیا، عسکر تجھے مل گیا، حکمرانی تجھے مل گئی، سب کچھ تو تیرے پاس ہے. اب تو بنی ہاشم کی جان چھوڑ دے. اب تو یہ پرسیکیوشن، یہ جو مظالم ہو رہے ہیں اب تو ختم کر. اب تو یہ علی کے خلاف جو ہرزہ سرائی ہوتی ہے، سب و شتم کیا جاتا ہے، یہ ایبیوسو لینگویج استعمال کی جاتی ہے، لیو اٹ، چھوڑو یار. اب تو ختم ہوا. جو تجھے حاصل کرنا تھا، یو ہیو گاٹ اٹ، یہ سب کچھ مل چکا ہے. اب تو اس کو ختم کر. آپ کو معلوم ہے جواب کیا تھا؟ اس کا جواب یہ تھا، پہلے اس نے تینوں خلفاء کے نام لیے ایک ایک کر کے. پہلے کا نام لیا، ظاہر ہے کہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا، اور کہا کہ وہ آئے اور گئے، ان کے کچھ اوصاف گنوائے. پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ آج ہوتا کیا ہے، کبھی کوئی ذکر کر کے یاد کر لیتا ہے کہ ہاں وہ بھی تھے اور بس. پھر دوسرے صاحب آئے، دوسرے خلیفہ، ان کا بھی زمانہ پورا ہو گیا. اور آج ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بس کبھی کوئی کہہ لیتا ہے کہ وہ بھی تھے. اسی طریقے سے وہ تیسرے جو خلیفہ تھے وہ آئے، ان کا بھی زمانہ پورا ہو گیا. آج کبھی بات آ جائے تو کوئی کہہ لیتا ہے کہ ہاں وہ تھے اور بس. مگر یہ جو محمد مصطفیٰ ہے نا، دن میں 5 مرتبہ آذان میں ان کا نام لے کر اعلان کیا جاتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ. جب تک میں اس نام کو نہیں مٹا لیتا اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گا اور نہ میں اپنے طریقہ کار سے دستبردار ہوں گا. آپ نے اندازہ کیا برادران عزیز، یہ جملہ کہ جب تک اذان کے اندر یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے تو بار بار ان کا ذکر آتا. پروردگار عالم کا وہ اعلان کہ وہ رفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کا نام جو ہے وہ بلند کیا، آپ کے ذکر کو بلندی عطا کی. اس کا ایک مصداق ہے کہ اذان کے اندر کہا جائے اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مجھ سے ہضم نہیں ہوتا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. جب تک میں اس نام کو ختم نہیں کر لیتا اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گا. ذرا رکیے یہاں پر. واقعہ کربلا پورا ہوا اور اس کے بعد کسی نے چوتھے امام سے کیا سوال کیا تھا؟
فرزند رسول لمن الفتح، فتح کس کی ہوئی؟ چوتھے امام نے کیا جواب دیا تھا؟ جس نے سوال کیا تھا اس نے تو طنز کیا ہے، انصاف کی بات یہ ہے کہ اس نے تو ٹونٹ کیا ہے، اس نے تو دل کو اور زیادہ زخمی کرنے والا سوال کیا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ لمن الملک لمن الفتح، کس کے لیے فتح ہے؟ جیتا کون؟ اور چوتھے امام کیا جواب دیتے ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب اذان ہو تو سن لینا، اگر اس کے اندر کہا جا رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو مان لینا کہ حسین جیت گیا۔ پرپس کیا تھا؟ چوتھے امام سے بہتر کون جانتا ہے اس بات کو؟ پرپس کیا تھا؟ پرپس یہ تھا کہ کسی طریقے سے نام محمد کو ختم کیا جائے۔ اس کا مقدمہ تھا کہ نام علی کو ختم کیا جائے۔ نام محمد کو ختم کرنا یہ خود مقدمہ تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کو ختم کیا جائے۔ یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا برادران عزیز، آئیے دربار میں چلیے، وہ پوری کاروائی ہے، اس کو آپ اینالائز کیجئے، وہاں پر آپ کو کیا جملے ملتے ہیں۔ میں منزل مصائب سے ابھی بھی دور ہوں، مگر ذرا توجہ کیجئے گا اور غور کیجئے گا۔ یزید امام حسین کے سر کو تشت میں دیکھ کر اب یہ سمجھتا ہے کہ موقع آ چکا فتح کا اعلان کرنے کا۔ کیس از اوور، یعنی جو نقاب ہم نے اپنے چہروں پر ڈالی ہوئی تھی اب اس کو الٹنے کا وقت آ گیا۔ یہ جملہ کون کہے گا کہ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ یہ سارا ڈھونگ تھا؟ اب کس کا انکار ہو رہا ہے؟ یہ بنی ہاشم کی طرف سے ڈھونگ تھا، کس چیز کے لیے؟ ملک حاصل کرنے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے۔ کوئی خبر نہیں آئی، فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کچھ بھی نازل نہیں ہوا۔ پیغمبر اکرم نے آ کر کس چیز کا خاتمہ کیا تھا؟ بت پرستی۔ بتوں کو کس نے توڑا تھا؟ علی مرتضیٰ، بت شکن تو وہ ہیں۔ کیا اس سے پہلے ان کی مجال تھی کہ یہ کہہ پاتے؟ مولا کے لیے سب و شتم کیا جا رہا تھا، مگر پیغمبر اکرم کے لیے ہمت نہیں تھی۔ آج امام حسین کا سر تشت میں دیکھنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ یہ سارا کا سارا ڈھونگ تھا، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی قرآن نہیں آیا، کچھ بھی نازل نہیں ہوا۔ لیتا اشیاخی ببدرین شہدو، کاش میرے بدر کے بزرگ آج اگر ہوتے تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ کیسے میں نے ان کے دشمنوں کو رلا دیا، لہذا الخزرج۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر وہ ہوتے تو مجھے دعائیں دیتے کہ اے یزید تیرے ہاتھوں کو نظر نہ لگے، تیرے بازو کبھی شل نہ ہو، کہ تو نے ہمارے دلوں کو خوش کر دیا۔ یہ بدر کو یاد کر رہا ہے، ذرا اندازہ تو کریں آپ۔ اگر صرف امام حسین علیہ السلام ہی سے اس کا جھگڑا تھا، یہ بدر کو کیوں یاد کیا جا رہا؟ بدر کے بزرگوں کو کیوں یاد کیا جا رہا؟ یہ اعلان کیوں کیا جا رہا ہے کہ لعبت ہاشم بالملک، کہ یہ سارا ملک اور اقتدار کے لیے ڈھونگ تھا، کوئی نبوت نہیں تھی؟ نبوت کا تو ڈرامہ تھا معاذ اللہ۔ کس لیے؟ تاکہ حکومت حاصل کی جائے، وہ حاصل کر لی انہوں نے۔ مدینہ منورہ کی حکومت ان کو بالآخر مل گئی، ہم لوگوں کو معطل کر دیا۔ لیکن آج اب دیکھو کیا ہوا، یہ سارے کے سارے اہل حرم سامنے قیدی بنا کر لائے، کیپٹیوز ہیں نا۔ اور پھر اس کے بعد یزید قرآن کی آیت پڑھتا ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ کہہ دیجئے اے میرے اللہ، مالک الملک، ملک تو تیرا ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہے ملک دے، تنزع الملک ممن تشاء، تو جس سے چاہے ملک چھین لے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جس کو چاہے عزت دے، تو جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے ایک بات تو بتائیے، وہ شخص جو تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ سارا ڈھونگ تھا بنی ہاشم کا اور کوئی قرآن نازل نہیں ہوا، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، یہ آیت کیوں پڑھ رہا ہے؟ وہ جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کوئی وحی نازل نہیں ہوئی ہے، یہ قرآن کی آیت سے استدلال نہیں ہے، یہ قرآن کا مذاق اڑایا گیا ہے، یہ ریڈیکیول کیا گیا ہے، یہ آل محمد کی توہین۔ اس قرآن کے تم وارث بنتے ہو نا، اس قرآن کے تم وارث بنتے ہو۔ اسی قرآن کے اندر سورہ آل عمران کے اندر دیکھ لو خدا کیا کہہ رہا ہے۔ خدا نے یہی کہا ہے نا، تمہارے رسول کو مخاطب کر کے پروردگار نے یہ کہا ہے تمہارے نظریے کے مطابق کہ ملک تو تیرا ہے، تو جس کو چاہے عطا کرے، تو دیکھو کہ کس کو دیا اور کس سے چھینا۔ امام حسین علیہ السلام پر یہ کسی طریقے سے منطبق نہیں ہوتی آیت، آپ غور فرمائیے گا۔ جو پہلا حصہ ہے اس کا کہ وہ ملک اور اقتدار، تو وہ تو مدینے کے اندر تھے،
باپ تو تیرا تھا کہ جس کے پاس بظاہر ملک تھا، تیرے پاس ملک آ گیا، تو یہ کس کے اوپر طنز ہو رہا ہے؟ جو تھوڑی دیر پہلے کہا تھا لعبت ہاشم بالملک ہے، جو پیغمبر اکرم کے حوالے سے توہین کی جا رہی تھی کہ انہوں نے ڈھونگ رچایا تھا ملک اور اقتدار کے لیے، تو دیکھ لو ملک اور اقتدار مدینے کا ان سے گیا، آہستہ آہستہ دمشق اور شام کا جو اقتدار تھا وہ پھیلتا پھیلتا مدینہ تک پہنچ گیا۔ یہی تم کہتے تھے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، دیکھ لو ملک تمہارا گیا، ہمارے پاس آ گیا۔ جس کتاب کو تم خدا کی کتاب کہتے ہو اسی کتاب کے مطابق اب یہ ملک ہمارا ہے، یہ اقتدار ہمارا ہے۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جس کو تو چاہے عزت دے، جس کو تو چاہے ذلیل کر دے۔ دیکھ لو تخت پر کون بیٹھا ہے، دیکھ لو کہ قیدی بن کر کون میرے سامنے کھڑا ہے۔ اب بتاؤ کہ عزت کس کی ہے اور ذلت کس کی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں برادران عزیز، اس کو کہتے ہیں مغالطہ، اس کو کہتے ہیں پالیسی۔ آپ ذرا غور کیجئے، کیا یہی معیار ہے؟ برادران عزیز اگر یہی معیار ہے نا تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر نہ کوئی ظالم ہوتا ہے نہ کوئی مظلوم ہوتا ہے۔ اگر یہی معیار ہے تو پھر اس دنیا کے اندر نہ کوئی شہید ہوتا ہے نہ کسی کو حیات جاوید ملتی ہے۔ یقین جانیے برادران عزیز، اگر عزت و ذلت کا یہ معیار ہے تو پھر تو وہ قارون بہت صاحب عزت ہے کہ جس نے حرام سے بہت سارا پیسہ کمایا اور اس کے بعد محل بھی بنا لیا، اور وہ غریب مزدور جو ہے وہ بالکل ذلیل ہو گیا کہ جو روز رات کو فٹ پاتھ پر سو رہا ہے۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ کیا واقعاً یہ معیار ہے؟ عزت اور ذلت کا معیار کیا قرار پایا؟ پھر تو اس کا مطلب یہ ہے، آگے بڑھیے، تخت پر بیٹھا ہوا ہے نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کو سامنے قیدی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، تو پھر مانیے اس منطق کی روح سے کہ ابراہیم علیہ السلام معاذاللہ ذلیل ہو گئے اور نمرود کو ملک بھی خدا نے دیا اور عزت بھی خدا نے دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو لایا جا رہا ہے اور فرعون جو ہے وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، موسیٰ اور ہارون دونوں سامنے لائے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ کہ پھر ملک اور اقتدار، وہ جو اتنے بچوں کو وہ ذبح کیا کرتا تھا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کتنا بڑا مغالطہ ہے۔ اگر انسان صرف ظاہردار ہو جائے برادران عزیز تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جس کا جتنا داؤ چلے اتنی ہی پروردگار نے اس کو عزت دے دی، لیکن نہیں۔ آپ جناب زینب کے خطبے پر غور کریں تو جناب زینب نے آیتوں کا ایک ڈھیر لگا دیا اس خطبے کے اندر۔ جو جناب زینب کا خطبہ ہے وہ آج میں نہیں پڑھوں گا، مگر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر آیتوں کا ایک پورا سلسلہ ہے۔ اسی کے اندر وہ آیت بھی کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، گمان بھی نہ کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے تمہارے ذہن و دل و دماغ کے اندر کہیں یہ خیال نہ آنے پائے کہ وہ مر گئے، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور وہ اپنے رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں۔ یہ ہے عزت، یہ ہے عزت کہ سر تن سے جدا ہو جائے اور پھر بھی اس کے بعد پروردگار ان کی حیات جاوید کا اعلان کرے، ان کے ایور گرین ہونے کا اعلان کرے، ان کی دائمی زندگی اور بقا کا اعلان کرے گا۔ یہ ہے عزت۔ اور وہ کہ جو قتل کرنے والے ہیں، وہ جو ظالم ہیں، وہ کبھی یہ نہ سمجھیں لا یحسبن الذین کفروا، یہ خود قرآن مجید کی پھر ایک اور آیت تو جناب زینب کے استدلال کہ لا یحسبن الذین کفروا، گمان بھی نہ کریں کافر کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے کہ انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ جو ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہرگز نہیں۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ تو دنیا دار امتحان ہے، اس کے اندر مہلت اسی لیے کہ اگر تم اپنی اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے تو پھر ٹھیک ہے، تم اپنے ان گناہوں کو کیپٹلائز کرو، آخر میں سب نے خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، پھر پتہ چل جائے گا کہ صاحب عزت کون ہے اور ذلیل کون ہے۔ غور فرمائیے گا برادران عزیز۔ اس کے بعد پھر جناب زینب نے اپنے خطبے کے اختتام پر جو دو جملے کہے ہیں غور فرمائیے گا۔ جناب زینب خطبے کے اختتام پر یہ کہتی ہیں واللہ لا تمحو ذکرنا۔ میں جناب زینب کے خطبے کو ٹچ بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، مگر سنیے، جناب زینب نے پورے خطبے کو کنکلوڈ کیا ہے ان دو تین جملوں کے اوپر۔ واللہ، اس نے کیا کہا؟ کوئی خبر نہیں آئی، کوئی وحی نہیں آئی، اور جناب زینب کہتی ہے واللہ لا تمحو ذکرنا، اللہ کی قسم یزید تجھے جو کرنا ہے تو کر لے، تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا۔ کوئی جناب زینب کی اس شجاعت کو تجزیہ و تحلیل کی منزل سے گزار سکتا ہے؟ ایک خاتون ہو کر اس کیفیت میں کہ جس کی وہ عادی نہیں ہے، وہ یوزٹو نہیں ہے،
بے مخنو چادر، نہ محرموں کے درمیان، اپنوں کے درمیان نہیں، غیروں کے درمیان۔ برادران عزیز، آپ کے سامنے آل محمد کے فضائل پڑھنا واقعاً مزہ ہے، مگر غیروں کے درمیان، جو غیر بھی فقط نہ ہو، مخالف ہوں، فقط مخالف بھی نہ ہو، دشمن ہو، فقط دشمن نہ ہو، دشمنی کا اظہار کر چکے ہوں، ان کے سامنے جناب زینب کا یہ کہنا، یقین جانے برادران عزیز، آپ میں سے بعض افراد جائیں گے 40 پر اور نجف سے کربلا وہ مشی بھی کریں گے۔ میں نے جب پہلی مرتبہ یہ کام کیا تھا، لاکھوں کا سمندر، ہزاروں افراد، لاکھوں افراد واک کر رہے ہیں، بی بی کا یہ خطبہ میں نے کئی دفعہ پڑھا۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے میرا جاب ہے، میرا کام ہے کہ میں ان تمام تر چیزوں کو اسٹڈی کروں، مگر وہاں جب وہ ہزاروں اور لاکھوں کا ریلا نجف سے کربلا کی طرف جا رہا تھا تو بی بی کا یہ جملہ مجھے کہیں لکھا ہوا نظر آیا کہ واللہ لا تمحو ذکرنا، اے یزید تجھے جو کرنا ہے تو کر لے، اللہ کی قسم تو ہماری یاد، تو ہمارا ذکر ختم نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کہ جناب زینب کی یہ پیشن گوئی کتنی سچی ثابت ہوئی، کتنی صحیح ثابت ہوئی۔ پھر جناب زینب کا دوسرا جملہ کہ اے یزید تو ہماری وحی کو دلوں سے ہٹا نہیں سکتا۔ تو نے یہ کہا کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، نہ تو آل محمد کو ختم کر سکتا ہے، نہ تو قرآن کو ختم کر سکتا ہے۔ اور پھر سنیے جناب زینب کا تیسرا جملہ، جناب زینب کہتی ہیں یزید اس قتل کی وجہ سے تیرا دامن اتنا داغدار ہو چکا ہے کہ تو کچھ بھی کر لے تیرا نام گالی بن جائے گا، تو اس داغ کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا۔ یہ بھی بالکل درست ثابت ہوئی پیشن گوئی جناب زینب کی۔ یاد رکھیے گا برادران عزیز، یہ بی بی کا جو خطبہ ہے نا، یہ جناب زینب کا خطبہ دربار میں، اور چوتھے امام کا جو خطبہ ہے وہ چوتھے امام نے خطبہ دیا ہے مسجد کے اندر، جمعے کا دن تھا۔ یزید بیک فٹ پر جا رہا ہے آہستہ آہستہ، وہ جو تھوڑی دیر پہلے کبھی چھڑی سے گستاخی کرتا تھا، وہ جو جملہ یہ کہہ رہا تھا کہ سب ڈھونگ تھا، اب وہ آہستہ آہستہ بیک فٹ پر جا رہا ہے۔ میں آپ کے 10-15 منٹ آج زیادہ لوں گا، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ غور کیجئے، جمعے کا دن آیا، اب جناب زینب نہیں ہے مسجد کے اندر، سید سجاد کو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ لایا گیا۔ سید سجاد نیچے ہیں، توجہ کیجئے گا، اور اب درباری خطیب ممبر پر بلند ہوتا ہے اور وہی کچھ کہتا ہے کہ جو وہ کہنے کا عادی تھا۔ مولا کائنات کے لیے سب و شتم، آل محمد کو برا بھلا کہنا، امام حسین علیہ السلام کے لیے نعوذ باللہ بہت نامناسب الفاظ۔ چوتھے امام نے نیچے سے اس کو مخاطب کیا اور ایک جملہ کہا، افسوس تیرے حال پر، اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تو نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیا۔ چوتھے امام نے یہ جملہ کہا، پھر سنیے گا، اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تو نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیا۔ یہ تو بیان کر رہا ہے ممبر پر جا کر۔ پھر اس کے بعد سید سجاد کہتے ہیں یزید اب میں بھی اس لکڑی کے ڈھیر پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا الفاظ پر غور کیجئے، سید سجاد ممبر نہیں کہہ رہے، سجاد نہیں کہہ رہے کہ میں ممبر پر جانا چاہتا ہوں۔ اب یہ ممبر کہاں رہا کہ جہاں سے آل محمد کے فضائل بیان نہ ہو، آل محمد کو برا بھلا کہا جائے، پھر وہ ممبر تو نہیں ہے، وہ لکڑی کا ڈھیر ہے، پھر تو وہ لکڑی کا ڈھیر ہے۔ سید سجاد کہتے ہیں میں بھی اس لکڑی کے ڈھیر پر جا کر کچھ ایسا کہنا چاہتا ہوں جو رضائے پروردگار کا باعث بنے اور جس کا سننا ان لوگوں کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہو۔ میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ یزید میں اس لکڑی کے ڈھیر پر جا کر کچھ ایسا کہنا چاہتا ہوں کہ جس کے بعد یہ لکڑی کا ڈھیر پھر سے ممبر بن سکے۔ میں کچھ ایسا کہنا چاہتا ہوں کہ یزید مان گیا؟ بالکل نہیں، لوگوں کی طرف سے اصرار بڑھا، یزید کا بیٹا اصرار کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یزید ہم بنی ہاشم کا لب و لہجہ سننا چاہتے ہیں، ہم نے یہ تو سنا ہے کہ یہ اچھی گفتگو کرتے ہیں، ان کی تقریر بہت اچھی ہوتی ہے، ہم سننا چاہتے ہیں کہ کیا بولتے ہیں۔ یزید کا بیٹا کہتا ہے بابا اس کو جانے دو، یہ وہی بیٹا ہے کہ جس نے بعد میں اپنے باپ کو ڈسون کیا ہے، بابا اس کو جانے دو، کہ اگر یہ ممبر پر گیا تو آل ابو سفیان کو رسوا کیے بغیر نہیں اترے گا۔ لوگ کہتے ہیں ذرا اس کی حالت تو دیکھو، ہتھ کڑیاں اس کے ہاتھوں میں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، بڑی مشکل سے تو یہ چل پا رہا ہے، کیا جائے گا اور کیا کہے گا، جانے دو۔ یزید مجبور ہوا اور اب سید سجاد بڑی مشکل سے اس سینے کو طے کرتے ہوئے ممبر کے عرشے پر پہنچے
اور وہاں سے وہ خطبہ ارشاد فرمایا جو 2 صفحے کا خطبہ ہے. میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ اس وقت جو میرے ہاتھ میں ہی علامہ ذیشان حیدر جوادی کا ترجمہ ہے. مختلف ورژنز اویلیبل ہیں 19-20 کے فرق کے ساتھ، تقریباً آپ کو باتیں وہی ملیں گی. اور جو اس کا کانٹینٹ ہے اس کو آپ دیکھیے گا کہ اس کے اندر تعارف کے اوپر کتنا زور ہے اور کیا ترتیب ہے جو چوتھے امام نے ترتیب رکھی ہے. یاد رکھیے وہ پیغمبر اکرم کو جانتے ہیں، وہ حرم کے مختلف مقامات سے واقف ہیں، ان کو پتہ ہے کہ زمزم کیا ہے، مکہ کیا ہے، منی کیا ہے، صفا کیا ہے، مروہ کیا ہے. کہاں سے شروع کرتے ہیں، پیغمبر اکرم تک کس طریقے سے اپنی بات کو لے کر آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مولا کائنات کا کیا تعارف کرواتے ہیں. پھر اس کے بعد بات کو امام حسین تک کس طریقے سے لے کر آتے ہیں، جناب سیدہ تک کس طریقے سے لے کر آتے ہیں، اور کس طریقے سے یہ خطبہ کنکلوڈ ہوتا ہے. ذرا سی توجہ کیجیے گا. چوتھے امام فرماتے ہیں حمد و ثنا کے بعد ایھا الناس، ہمیں 6 صفتیں عطا کی گئی ہیں اور ہمیں 7 باتوں کے ذریعے فضیلت دی گئی ہے. تم دیکھ رہے ہو ہتھکڑیاں، تم دیکھ رہے ہو بیڑیاں، مگر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ عزت کیا ہوتی ہے، ذلت کیا ہوتی ہے. 6 چیزوں کے ذریعے سے پروردگار عالم نے یہ ہمارا وصف قرار دیا اور 7 باتوں کے ذریعے سے ہمیں فضیلت دی ہے. جو صفتیں ہمارے اندر رکھی گئیں وہ کیا ہیں؟ علم، حلم، سخاوت، فصاحت، شجاعت اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت. آپ نے توجہ نہیں کی؟ اہل شام کے سامنے چوتھے امام پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں اہل ایمان کے دلوں میں ہماری محبت ہونا ضروری ہے. تم جو ہمیں قیدی بنا کر لے آئے ہو اپنے ایمان کے بارے میں سوال کرو. قیدی بنانا گویا اپنے غیر مومن ہونے کا اعلان کرنا ہے. امام کہتے ہیں اور جو فضیلتیں ہمیں دی گئیں سنو، یہ ہیڈ لائنز ہیں کہ رسول مختار ہمیں میں سے ہیں. جیسے رسول کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ ہمیں میں سے ہیں. صدیق ہم میں سے ہیں. مولا کے لیے جو لقب چوتھے امام نے اس موقع پر استعمال کیا وہ صدیق کا ہے کہ تم جو سمجھتے ہو سمجھتے رہو، مگر جو حقیقتاً صدیق ہے وہ ہم میں سے ہیں. جعفر طیار ہم میں سے ہیں. اسد اللہ حمزہ ہم میں سے ہیں. عالمین کی عورتوں کی سردار فاطمہ زہرا ہم میں سے ہیں. سبتین امت سید شباب اہل الجنت حسنین ہمارے ہی بزرگ ہیں. من عرفنی فقط عرفنی، جو میں نے عرض کیا نا، یہ تو ہے ہیڈ لائن شہ سرخی. اتنے کے ساتھ جس نے مجھے پہچان لیا وہ پہچان چکا. لیکن ابھی بھی اگر کسی نے نہیں پہچانا تو میں اپنا تعارف مزید کرواتا ہوں کہ میں کون ہوں. میں مکہ اور منی کا بیٹا ہوں. میں زمزم و صفا کا لال ہوں. میں اس کا فرزند ہوں جس نے ردا میں زکوٰۃ کو اٹھا کر غریبوں تک پہنچایا. میں بہترین لباس و ردا والے کا فرزند ہوں. یہ پیغمبر اکرم کا ذکر ہو رہا ہے. میں بہترین زمین پر قدم رکھنے والے کا لال ہوں. میں بہترین طواف اور سعی کرنے والے اور بہترین حج و تلبیہ ادا کرنے والے کا فرزند ہوں. میں اس کا فرزند ہوں جسے براق پر سوار کیا گیا. میں اس کا لال ہوں جسے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا. اور کیا بے نیاز اور پاکیزہ صفات ہے وہ لے جانے والا. میں اس کا بیٹا ہوں جسے جبرائیل سدرۃ المنتہا تک اپنے ساتھ لے گئے. میں اس کا فرزند ہوں جس نے قرب کی تمام منزلیں طے کر کے اپنے کو 2 کمانوں کے فاصلے تک پہنچا دیا. میں اس کا لال ہوں جس نے ملائکہ کے ساتھ نماز ادا کی. میں اس کا فرزند ہوں جس سے رب جلیل نے وحی کے ذریعے سے راز کی باتیں کی. سنو، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں. وہ کون ہے علی؟ میں اس کا لال ہوں جس نے کفار کی ناک رگڑ دی یہاں تک کہ انہوں نے کلمہ پڑھا. یہ کفار کون تھے جن کی ناک رگڑ دی اور جنہوں نے کلمہ پڑھا؟ یہ وہی فتح مکہ کی طرف چوتھے امام نے متوجہ کیا ہے ذہنوں کو کہ یہ جن کو تم نے ابھی اپنا حاکم مانا ہوا ہے یہ سب اس وقت کفار کے زمرے میں تھے اور مسلسل پیغمبر اکرم کو اذیت دے رہے تھے. کون تھا کہ جنہوں نے ان کی ناک رگڑوا کر ان کو کلمہ پڑھنے پر آمادہ کیا؟ وہ میرے جد تھے علی مرتضیٰ. میں اس کا وارث ہوں جس نے رسول اکرم کے سامنے 2 تلواروں سے جنگ کی، 2 نیزوں سے نیزہ بازی کی، 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی، 2 بیعتوں میں حصہ لیا، 2 مرتبہ ہجرتیں کی. اس نے بدر و حنین کے معرکے سر کیے. ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی شرک نہیں کیا. یہ کس کس پر طنز ہو رہا ہے ذرا سوچتے جائیے گا.
میں صالح المومنین کا فرزند ہوں. یہ سورہ تحریم کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے امیر المومنین کے لیے. میں وارث النبیین، قاتل الملحدین، یعصوب المسلمین، نور المجاہدین، زین العابدین. زین العابدین، جس کو زین العابدین کہے وہ کتنا بڑا زین العابدین ہوگا. جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ مولا کے لیے یہی لفظ چوتھے امام نے استعمال کیا. تاج البکائین، اصبر الصابرین، افضل القائمین، من آل یاسین و رسول رب العالمین کا فرزند ہوں. میں اس کا لال ہوں جس کی جبرائیل کے ذریعے سے تائید اور میکائیل کے ذریعے سے مدد کی گئی. میں حرم مسلمین کے محافظ کا لال ہوں. میں بیعت شکن، منحرف اور دین سے نکل جانے والوں سے جہاد کرنے والے اور نواسب سے جنگ کرنے والے کا بیٹا ہوں. یہ کس کا اعلان ہو رہا ہے؟ اصطلاحاً اس کے لیے کہا جاتا ہے ناقصین و قاسطین و مارقین. جمل، صفین، نہروان. صفین میں کون مقابلے پڑتا؟ یہی لوگ. یہی امیر شام جس کا وارث بنا ہوا یزید تخت خلافت پر براجمان تھا. یہی شام والے. ذرا آپ چوتھے امام کے انداز پر غور کیجئے کہ چوتھے امام کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان تمام باتوں پر فخر ہے کہ میں اس کا فرزند ہوں. مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے. تم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو اور بتاؤ کہ کون سی ایسی بات ہے کہ جس کے اوپر تم فخر کر سکتے ہو. ذرا اندازہ کرو. چوتھے امام کہتے ہیں کہ میں اس کا فرزند ہوں جیسے ناقصین و قاسطین و مارقین سے جنگ کی. تمام قریش میں سب سے زیادہ بلند تر انسان کا وارث ہوں. میں اس کا فرزند ہوں جس نے سب سے پہلے دعوت الہی پر لبیک کہی. سب سے پہلا صاحب ایمان تھا. ظالموں کی کمر توڑنے والا، مشرکین کو ہلاک کرنے والا، منافقین کے حق میں سہم ترکش الہی، کلمہ عابدین کی زبان، دین خدا کا مددگار، امر خدا کا ولی، حکمت الہی کا باغ، علم الہی کا خزانہ، جواد و کریم، زیرک و ذکی، رضی و مرضی، مجاہد و باہمت، صابر و روزہ گزار، مہذب و نیک کردار، بہادر و شجاع، اسلاف کا قطع کرنے والا، دشمنوں کی صفوں کا برہم کرنے والا، سب سے زیادہ مطمئن قلب رکھنے والا، سب سے زیادہ صاحب اختیار، سب سے زیادہ فصیح و بلیغ، سب سے زیادہ صاحب عزم و عزیمت، سب سے زیادہ صاحب حوصلہ و ہمت، شیر نیستان شجاعت، باران رحمت، میدان جنگ میں نیزوں کی باہمی آویزش اور گھوڑوں کی باہمی دوادوش کے موقع پر ظالموں کو پیس ڈالنے والا اور انہیں ذرات کی طرح ہوا میں اڑا دینے والا، حجاز کا شیر، صاحب اعجاز، عراق کا سردار، نص و استحقاق کا امام، مکی، مدنی، ابتہی، تہامی، بدری، احدی، بیعت شجرہ و ہجرت کا مجاہد، عرب کا سردار، میدان جنگ کا شیر، مشعرین کا وارث، سبتین کا والد، مظہر عجائب و غرائب، برہم کن جمیعت لشکر، شہاب ثاقب، نور عاقب، اسد اللہ الغالب، مطلوب کل طالب، غالب کل غالب. یہ کوئی اور نہیں میرے جد علی ابن ابی طالب ہیں. یہ چوتھے امام دشمنوں کے درمیان مولا کائنات کا تعارف کروا رہے تھے. کیا خطبہ یہاں پر مکمل ہو گیا؟ جی نہیں. مکہ، منی، صفا، زمزم، بات شروع ہوئی. پیغمبر اکرم تک بات پہنچی. پیغمبر اکرم کے بعد مولا کائنات جن سے وہ لوگ واقف ہی نہیں ہیں کہ وہ کون ہیں اور کیا اسلام کے لیے ان کی خدمات ہیں، ان کا تذکرہ کیا. اور اب چوتھے امام کہتے ہیں انا ابن فاطمۃ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. انا ابن سیدۃ نساء العالمین، میں عالمین کی عورتوں کی سردار کا بیٹا ہوں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں اس حسین کا بیٹا ہوں کہ جس کو پیاسا ذبح کر دیا گیا. الفاظ یہ ہیں کہ لم یزل یقول انا انا، کہ اسی طریقے سے چوتھے امام اپنا تعارف کرواتے رہے، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، حتی سج الناس، یہاں تک کہ لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے. وہ دشمن دھاڑے مار مار کر رونے لگے. اور یزید کو یہ گمان ہوا ان یکون الفتنہ، کہ ایسا نہ ہو کہ انقلاب برپا ہو جائے. فامر المؤذن، تو اس نے مؤذن کو حکم دیا کہ اذان کہہ. یاد کیجئے گا برادران عزیز، اسی اذان کو ختم کرنا چاہتا تھا اور اسی اذان کے ذریعے سے سید سجاد کی بات کو کاٹا ہے. اور جب مؤذن نے یہ کہا لما قال المؤذن اللہ اکبر،
جب مؤذن نے کہا کہ اللہ اکبر تو سید سجاد کہتے ہیں لا شیء اکبر من اللہ، کیا شک اور شبہ ہے، اللہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، کس کو کبریائی زیبا ہے، وہ خدا ہی کے لیے ہے۔ جب مؤذن نے کہا فلما قال المؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ، مؤذن نے جب یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، چوتھے امام کہتے ہیں شہد بہا شعری و لحمی و جسدی، میرا روم اس بات کی گواہی دیتا ہے، میرا جسم، میری کھال، میرا خون اس بات کی گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فلما قال المؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ اکبر، جب مؤذن نے کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، التفت من فوق المنبر الی یزید، چوتھے امام نے وہیں سے یزید کو مخاطب کیا اور یہ کہا کہ محمد ھذا جدی ام جدک، صرف اتنا بتا کہ یہ محمد جن کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے یہ میرے جد ہیں یا تیرے جد ہیں۔ اہل شام کے لیے یہ سب کچھ سہنا آسان نہیں تھا۔ سید سجاد قیدی ہو کر یزید کو چیلنج کر رہے ہیں کہ بتا تو صحیح کہ یہ محمد جن کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے یہ تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں، تو ان کا وارث ہے یا میں ان کا وارث ہوں۔ سید سجاد کہتے ہیں اے یزید، اگر تو یہ کہے کہ یہ تیرے جد ہیں، یہ کفر بھی ہوگا، یہ جھوٹ بھی ہوگا۔ یہ یاد رکھیے گا، لفظ کفر استعمال کیا ہے چوتھے امام نے، کہ اگر تو یہ کہے کہ یہ تیرے جد ہیں، یہ جھوٹ بھی ہوگا، یہ کفر بھی ہوگا، اور جب تجھے یہ پتا ہے کہ وہ میرے جد ہیں فلما قتلتا اطرتہ، جب تجھے معلوم ہے کہ وہ میرے جد ہیں تو بتا کہ پھر اسی محمد کی اطرت کو کیوں قتل کیا۔ سید سجاد نے اتنا واضح طور پر بھرے مجمع میں یزید کو قاتل حسین قرار دیا، یزید کے پاس کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ بس برادران عزیز، انقلاب تو برپا ہونے والا تھا، اس موقع پر انقلاب کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ذرا سا آپ اس رخ پر غور کیجئے، مصائب بھی مکمل ہو جائیں، ایسے تو یہ پوری مجلس ہی مصائب ہے، مگر ذرا سا غور کیجئے گا۔ ممبر پر بیٹھ کر میں نے بھی بہت مجلسیں پڑھی الحمدللہ، ہمارے دوست ممبر پر آ کر نوحہ کرتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے احباب ہوں گے کہ جنہوں نے کبھی ذاکری کا شرف حاصل کیا ہوگا، آپ میں سے بعض افراد ہوں گے کہ جنہوں نے مختلف موقعوں پر پوڈیم پر آ کر پریزنٹیشنز دی ہوں گی، ایسا ہی ہے نا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے مجھے کہ جو ممبر پر آ کر تقریر کرتا ہے یا خطبہ دیتا ہے تو وہ صرف زبان استعمال کرتا ہے یا خطبہ دینے کے لیے اسے اور بھی کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ آپ کا جواب یہ ہوگا کہ نہیں، وہ صرف زبان استعمال نہیں کرتا، کبھی وہ دائیں دیکھتا ہے، کبھی وہ بائیں دیکھتا ہے، کبھی وہ اپنے دائیں ہاتھ کو بلند کرتا ہے، کبھی وہ اپنے بائیں ہاتھ کو بلند کرتا ہے، کبھی وہ اپنے پیروں کو جنبش دیتا ہے، حرکت کرتا ہے۔ وہ ساکت و جامد ہو کر خطبہ نہیں دیتا، ساکت و جامد ہو کر تقریر نہیں کرتا۔ ہمارا سلام ہو سید سجاد پر، جو جب خطبہ دے رہے تھے تو نہ دائیں دیکھ سکتے تھے نہ بائیں دیکھ سکتے تھے۔ اگر دائیں دیکھنا ہے تو اپنے پورے وجود کو دائیں طرف متوجہ کریں تب یہ ممکن ہے، ورنہ دائیں طرف نہیں دیکھ سکتے، بائیں طرف نہیں دیکھ سکتے، ہاتھوں کو حرکت نہیں دے سکتے، پیروں کو جنبش نہیں دے سکتے۔ آپ کو حق ہے کہ آپ مجھ سے سوال کریں کہ سید سجاد کو کس نے روکا تھا؟ آپ خود اپنے ذہن پر زور دیجئے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہوں وہ ہاتھوں کو حرکت دے تو کیسے، جس کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں وہ اپنے پیروں کو جنبش دے تو کیسے، جس کے گلے میں توقع خاردار ہے وہ دائیں یا بائیں دیکھے تو کیسے دیکھے۔ غور کیجئے گا برادران عزیز۔ ہاں، مگر ایک جملہ تو چوتھے امام سے بھی کہنے کا دل چاہتا ہے کہ مولا پھر بھی آپ خوش نصیب رہے، آپ خوش قسمت رہے، خطبہ تو آپ کا بھی کاٹا گیا، بات تو آپ کی بھی کاٹی گئی، مگر آذان کے ذریعے سے کاٹی گئی، یہ تو آپ کی فتح کا اعلان ہوا ہے، مگر مولا آپ سے کیا چھپا ہوا ہے کہ جب کربلا میں آپ کے بابا کی بات کو کاٹا گیا تو آذان کے ذریعے سے نہیں کاٹا گیا۔ وہ کون سا موقع تھا؟ جب حسین ابن علی اپنے ہاتھوں پر 6 ماہ کے علی اصغر کو لیے ہوئے فریاد کر رہے تھے۔ تو سید سجاد سے کیا چھپا ہوا ہے؟ اس موقع پر حسین ابن علی بھی تو خطبہ ہی دے رہے تھے نا کہ اے فوج اشکیہ، تمہاری نظروں میں اگر کوئی گنہگار ہے تو میں ہوں نا، مگر بتاؤ تو صحیح اس بچے کا کیا قصور ہے، اس کی ماں کا دودھ تک خشک ہو چکا ہے، آؤ آگے بڑھ کر اس کو پانی پلاؤ، مگر کیا کسی نے پانی پلایا؟ نہیں۔ حسین ابن علی نے اس وقت بچے کو جلتی ریت پر لٹا دیا یہ کہہ کر کہ تم اگر سمجھتے ہو کہ بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو لو، میں نے بچے کو جلتی ریت پر لٹا دیا، آؤ اور آگے بڑھ کر اس کو پانی پلاؤ۔ وہ بچہ گرم ریت پر تڑپتا رہا، مچلتا رہا، مگر کسی نے پانی نہیں پلایا۔ اور اب حسین پھر سے اس بچے کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں
اور یہ جملہ کہتے ہیں کہ بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو نا، اب تم بتاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو۔ اصغر نے اپنا رخ کیا فوج اشقیہ کی طرف، سوکھی زبان سوکھے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی۔ جتنے لوگ تھے وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے، اور اس موقع پر عمر سعد نے حرملہ سے کہا، یا حرملہ اکتا کلام الحسین، اے حرملہ حسین کی بات کو کاٹ دے، قطع کر دے۔ کیا حرملہ نے اس موقع پر آزان کہی تھی؟ جی نہیں، حرملہ نے آزان نہیں کی تھی۔ حرملہ نے 3 بھال کا تیر کمان میں جوڑا ہے، وہ تیر کے جو گھوڑے کی گردن کو توڑنے کے لیے استعمال ہوتا۔ کہاں گھوڑے کی گردن، کہاں اصغر کا ننھا سا نازک سا گلا۔ اور اس کے بعد جب اس تیر کو رہا کیا گیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد مقتل کے الفاظ یہ کہ فَتَقَلَّبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدَيِ الْإِمَامِ، وہ بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا۔ حسین ابن علی نے اس خون کو اپنے چلو میں جمع کیا اور اپنے چہرے پر ملا، یہ کہتے ہوئے میں اسی طرح سے اپنے جد محمد مصطفیٰ سے ملاقات کروں گا، اسی طرح سے۔ یہ وہ واحد موقع ہے پورے کربلا میں کہ حسین نے تردد کا مظاہرہ کیا، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے۔ جملہ زبان پر یہ ہے کہ رضن بقضائک و تسلیم اللہ، اے پروردگار میں تیری رضا پر راضی ہوں، میں تیرے امر کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اور پھر جب اس کے بعد پہنچے خیمے کے قریب تو جناب سکینہ بھی نظر آئیں، جناب رباب بھی نظر آئیں، اور جناب رباب سے کہتے ہیں کہ اے رباب میں کون ہوں؟ کہا کہ آپ میرے والی اور میرے وارث ہیں۔ کہا ایک بات کہوں تو صبر کر سکے گی؟ کہا کہ آپ حکم کیجئے۔ کہا کہ اے رباب میں تیرے اصغر کو پانی نہ پلا سکا، وہ تیر کھا کر واپس آیا ہے۔ اور اب جناب رباب ماں ہیں، آنکھوں میں آنسو تو آ ہی گئے، مجھے کہنے لگے یا بنیا امثلو کا یونہار، گویا خود امام حسین سے تعزیت کر رہی ہیں کہ اے والی آپ کا کیا قصور ہے؟ اے بیٹا کیا تیرے سنوں سال کے جانور بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ وہ کون شقی اور بدبخت تھا کہ جس نے تجھے تیر سے ذبح کر دیا؟ بس عزیزوں آخری چند جملے سنیے اور مجلس مکمل ہو جائے۔ سید سجاد کی مجلس ہے، سید سجاد ہی پر ہم ختم کریں کہ جب رخصت آخر کے لیے حسین آئے ہیں سید سجاد کے پاس تو آپ کو معلوم ہے کیا کہا؟ حسین کہنے لگے اے بیٹا سید سجاد جب مدینہ واپس جانا، ہمارے چاہنے والوں سے ملاقات ہو، شیعوں سے، تو ان کو ہمارا سلام کہنا اور ان سے کہنا شیعتی ما ان شربتم ما ازبن فذکرونی، اے شیعوں تم بہت یاد آئے عاشور کے دن، کاش کہ تم ہوتے تو تم دیکھتے۔ میری وصیت کیا ہے؟ میری وصیت یہ ہے کہ ما ان شربتم ما ازبن فذکرونی، اگر کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو اپنے پیاسے امام کے پیاس کو یاد کر لینا۔ او سمیتم بے غریب او شہید فندبونی، اور اگر کبھی تم یہ سنو کہ پردیس میں کوئی مسافر مارا گیا تو اس پردیسی مسافر کا ماتم بعد میں کرنا، اپنے پردیسی امام کا ماتم پہلے کرنا۔ پھر اس کے بعد حسین کہتے ہیں لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، کاش تم سب کے سب، جمیعاً کا لفظ ہے، کاش کہ تم سب کے سب ہوتے عاشور کے دن تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ کیا دیکھتے؟ اے بیٹا سجاد کہنا کیف استسقیل طفلن فابوہاں یرحمونی، کیسے میں اپنے 6 ماہ کے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، پانی تو نہ آیا، تیر سے بچے کو سیراب کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔